ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ ہوا ہے. جس طریقے سے فورن رجیم چینج کے ذریعے عمران خان صاحب کی جو ہے گورنمنٹ کو آل آف اے سڈن ٹاپل کیا گیا ہے. جب سے ہمارا کنٹری آزاد ہوا ہے دس از آل کنٹرول بائی سم فورن پاورز. دنیا دیکھ کے آئے ہیں, پرانے لوگوں کی میں بات نہیں کرے, جو ہمارے آباء و اجداد تھی انہوں نے ہمیں صرف اور صرف غلامی اور ڈارکسٹ پیریڈ ان دا ہسٹری آف اینی کنٹری اگر دیا تو پاکستان ہے. اور السلام علیکم ناظرین, میرا نام مصطفیٰ کامران ہے. اس وقت ہم نیشنل اسٹیڈیم لاہور میں موجود ہیں جہاں پر حقیقی آزادی کے حوالے سے جلسے کی تیاریاں موجود ہیں. ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم کیا نام ہے آپ کا؟ نازش الطاف. اچھا میڈم, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ حقیقی آزادی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کون سی آزادی کو حقیقی آزادی سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, پہلے آزاد نہیں ہیں؟ نہیں, پہلے آزاد تو میں صرف سو کالڈ آزاد ہم کہہ سکتے ہیں. پہلے تو میں پوری قوم کو مبارکباد دیتی ہوں. اگین انہوں نے اپنا جو ہے وہ پیشن شو کر کے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے خان صاحب کی ایک کال پہ, اور یہ ایک بڑی ایک خوبصورت بات ہے خان صاحب کی اور خان صاحب کے عوام کے درمیان میں جو محبت ہے کہ خان صاحب صرف ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں اور سب کے سب جو ہے وہ روڈز پہ ہوتے ہیں. تو اور میرا یہ خیال ہے کہ جو کل کا جلسہ ہے جس طریقے سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور دے آر ویری ایگر ٹو کم ان سائڈ, اور ڈیو ٹو سم سیکورٹی ریزنز جو ہے بہت سارے لوگوں کو اوپر اسٹیج پہ بھی ایکسیس نہیں دی جا رہی. تو اس سے تو یہی بات لگتی ہے کہ خان صاحب کے لیے جو ہے وہ خان صاحب کی اسپیچ کو سننے کے لیے, اور خاص طور پہ جو کل جو ہے وہ ایک تاریخی خطاب جو ہے عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں, حقیقی آزادی. حقیقی کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ کیا خطاب کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, حقیقی آزادی کا یہی مطلب ہوتے ہیں کہ جو ایک تو ہوتا ہے نا نام کے آزاد ملک ہے, لیکن اٹ از آل کنٹرولڈ بائی سم فورن رجیمز آل دا ٹائم. جب سے ہمارا کنٹری آزاد ہوا ہے دس از آل کنٹرولڈ بائی سم فورن پاورز. یہ ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا. حقیقی آزادی کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اتنا شعور عوام کو دینا اور عوام کو اس چیز کو باور کرانا دنیا کو کہ ہم لوگ ایک غلام قوم نہیں ہیں. ہم لوگ پڑھی لکھی قوم ہے اور باشعور قوم ہے, اور ہم سب سٹیزن جو ہیں جتنے بھی یہاں پہ پاکستان میں ڈفرینٹ جو ہے وہ فکر کے جو لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی پروفیشن سے ہو, ہم جب وین اٹ کمز ٹو دا ساورنٹی آف اے کنٹری ایوری ون از آن دا سیم پیج. اور ہم لوگ جو ہیں اپنے کنٹری کے لیے جتنا سینٹیمنٹل ہیں اور جس طریقے سے ہم ایموشنل ہیں کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ ہوا ہے, جس طریقے سے فورن رجیم چینج کے ذریعے عمران خان صاحب کی جو ہے گورنمنٹ کو آل آف اے سڈن ٹاپل کیا گیا ہے. اور اس سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ جو ہیں وہ غلام ہیں اور امریکن ایک رجیم کو یہ رجیم. بالکل آپ نے بات کی رجیم چینج کے حوالے سے. یہاں پر میں آپ کو ایک چیز آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ملک پاکستان کا جتنا بھی سسٹم ہے, جیسے آج کل پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں وہ ایک نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں کہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, تو ہمارے ملک کا ایسا کون سا نظام ہے جو ہمارا اپنا ہے؟ کیا ہمارا قانون دیکھ لیں, ہمارا کوئی بھی لاز دیکھ لیں, 1938 35 کے بنے ہوئے یہ لاز ہیں, تو یہ امپورٹڈ نہیں ہے. ان کو اس میں کیسے ہم بہتری لا سکتے ہیں؟ خان صاحب نے 4 سال اس پہ حکومت کی ہے, اس حوالے سے انہوں نے کیا اس میں بہتری لانے کو؟ دیکھیں, آپ کے کوشچن ہے نا, تو دیکھیے 2-3 کوشچنز ہیں آپ کے. پہلی تو بات ہے آپ نے کہا کہ فورن سارے رولز اینڈ آل. دیکھیے, پہلے خان صاحب کی گورنمنٹ تو نہیں تھی نا 1947 کے بعد. جب قائد اعظم نے اس ملک کی باغ دوڑ سمائی تو آلموسٹ جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب جو ہے وہ برٹش رول کے جو پالیسیز تھی وہ ہم جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی, جس طرح کے وہاں پہ جو گورنر راج تھا اور جس طریقے سے جو ایڈمنسٹریٹو پاور جو تھے وہ ڈیپٹی کمشنرز وغیرہ ہوا کرتے تھے, وہ سارے ملک کو چلایا کرتے تھے. لیکن دیکھیں, یہ جو پرانی چیزیں چلی آ رہی ہیں ہم نے ان کو آپٹ تو کیا ہے نا. پہلے پیپلز پارٹی تھی, مسلم کانفرنس تھی, جتنی بھی گورنمنٹس آ چکی ہیں. تھرڈ پارٹی سسٹم تو ابھی عمران خان نے آ کے اس کو چینج کیا نا, 2 پارٹی سسٹم کو. تو اور پڑھے لکھے لوگ آئے, شعور والے لوگ آئے, انہوں نے یہ چیز ریئلائز کی ہے. جیسے جیسے لوگ پڑھ لکھ کے جو ہے وہ تھوڑے سے دنیا دیکھ کے آئے ہیں, پرانے لوگوں کی میں بات نہیں کرے, جو ہمارے آباء و اجداد تھی انہوں نے ہمیں صرف اور صرف غلامی اور ڈارکسٹ پیریڈ ان دا ہسٹری آف اینی کنٹری اگر دیا تو پاکستان ہے. اور اگر اللہ کی رضا اور اللہ کی مدد ہمارے کنٹری کے ساتھ نہ ہوتی تو آئی ایم سو سوری یہ ملک کب کا کلیپس کر گیا ہوتا. جس طریقے سے اس کو دونوں ہاتھوں سے جو پچھلی گورنمنٹس نے لوٹا ہے, اور جس طریقے سے خزانے خالی کر کر کے چھوڑے, اور جس طریقے سے ملٹری رجیم آئی اور جس طریقے سے آمریت کے دور ہم لوگوں نے دیکھے ہیں, اس سے ڈارک دور ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا.